ہر رضا تم ہو، سراج ہر رضا تم ہو، سراج ہر رضا تم ہو، سراج ہر رضا تم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتنا بھی اپنی قسمت کا نام کیجیے، جتنا بھی اترائیے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ سب کو اپنے نبی کے پاس پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اتنا محبت کرنے والا، اتنا چاہنے والا نبی ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ میں نے شاید کہیں اور بھی بیان کیا تھا، ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر ہوئے بارگاہ رسالت جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، سرکار میری خواہش ہے پوری فرمائیں۔ حکم ہوا، کیا خواہش ہے؟ عرض کیا، سرکار آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سلطنت نازل کریں، کیونکہ اللہ نے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو ایک دعا کے لیے اپنی ذات خاص کے لیے، اپنی ذات خاص کے لیے حکم دیا ہے کہ جو مانگو گا وہ دے دیا جائے گا، پورا کر دیا۔ قربان جائیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سرکار فرماتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، ہر کسی مسکراہٹ لبحہ مبارک پر آتی ہے اور فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ نے ایک دعا ہر نبی کو دی ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے مانگ لے، رب قدیر اس کی اس دعا کو پوری فرما دے گا، کر دے وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے گا۔ لیکن میں نے اپنی دعا کو محفوظ کر رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ میں قیامت کے دن اپنے رب سے وہ دعا مانگوں گا کہ اللہ جو مجھ کو دیا تھا ایک دعا کا، آج وہ دعا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، عطا فرما دے اور اس کے عوض میری امت کو بخش دے۔ ایسا محبت کرنے والا، ایسا چاہنے والا نبی اللہ نے ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا، جتنا اپنی قسمت کا ناز کرے اتنا کم ہے۔ ابھی ماں ذاکر حسین صاحب بیانی اور ڈاکٹر علامہ اور مفتی مونی صدر صاحب ویسی شہر قاضی کانپور نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، بہت اچھا بیان کیا۔ اس کے بعد بیان کرنے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں، میں کیا بیان کروں؟ میں نے تو علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، ابھی ہمیں کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ مولا کائنات کا چرچا ہو رہا تھا، علم کا، تصوف کا، طریقت کا، اور میرے بھائی مخدوم ملت ویس میاں صاحب مولا کائنات کی بارگاہ میں، مولا کائنات کا زمانہ ہے۔ ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا، ابو جہل نے دیکھا، اس کے دل میں ایک شرارت آئی اور اس کو بلایا اور کہا، دیکھو میں تم کو ایک ایسا گھر بتائے دیتا ہوں، یہاں چلے جاؤ اور اگر انہوں نے دے دیا تو تم پوری زندگی بیٹھے بیٹھے کھاؤ، تمہیں بھیک مانگنے کی دوبارہ ضرورت نہ پڑے۔ لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، دیتے ذرا دیر میں ہے، مشکل سے دیتے ہیں، وہ آسانی سے نہیں دیتے۔ تو اس نے کہا، سردار وہ گھر کہاں ہے؟ کہا میری ان سے پڑتی نہیں ہے، آؤ میں تم کو بتائے دیتا ہوں وہ گھر کہاں ہے۔ تو گیا، دور سے اشارہ کیا، وہ فلاں دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا وہی گھر ان کا ہے، علی نام ان کا ہے۔ تو یہ کہہ کر کے اپنے دروازے پر آیا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا آج علی کا مذاق اڑائیں گے، آج علی کا مذاق اڑائیں گے۔ اکٹھا کر رہا ہے لوگوں کو، ایک مجمع اکٹھا کر رہا ہے کہ مولا کائنات کا مذاق اڑائیں گے۔ وہاں کیا ملے گا؟ وہ تو خود فاقہ مست ہیں، وہ تو خود فاقے کا فاقہ کرتے ہیں، ان کے یہاں کیا ملے گا؟
वो फकीर पहुंचा, उसने सदा लगाई अल्लाह के नाम पर दौड़, उसने सदा लगाई मैं भूखा हूँ, परेशान हाल हूँ, मेरी मदद करो। मौला कायनात अंदर से तशरीफ लाए, फरमाया भाई फिर कभी आना तो दूंगा, आज तो कुछ भी नहीं। उसने कहा नहीं मैं तो लेके जाऊंगा, मुझको दीजिए। फिर फरमाया कि मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है, फिर आना फिर तुमको दूंगा। लेकिन वो अड़ गया। जब बार बार आप फरमाते रहे कि फिर आना और वो यही कहता रहा कि नहीं मुझे दीजिए, तो आपने उसकी तरफ देखा और फरमाया कि अच्छा ये बता तुझे भेजा किसने? कहा किसी ने नहीं। कहा अगर तू सच सच बता दे किसने भेजा है तो फिर मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मुझे सरदार अबू जहल ने भेजा। अच्छा अपने हाथों को मेरे सामने फैलाओ और जब मैं तुम्हारे हाथ पर कुछ रखूं तो दूसरा हाथ ऊपर से ऐसे बंद कर लेना, लेकिन यहाँ मत खोलना, रास्ते में मत खोलना, जाकर के अपने सरदार अबू जहल के सामने खोलना। अगर अबू जहल के सामने खोलोगे तो मिलेगा, नहीं खोलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये फरमा करके आपने ऐसे ही हाथ उठाया, कहा ले, बंद कर हाथ। उसने हाथ बंद कर लिए, आज जा। अब रास्ते पर चला, टटोल रहा है कि अंदर कुछ गड़ तो रहा नहीं है, कुछ मालूम तो हो नहीं रहा, हाथ तो खाली मालूम हो रहा है, कुछ तो अंदर है नहीं। यही सोचता 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 अबू जहल के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां लोगों का हुजूम लगा हुआ था। कहा क्या दिया? अली ने क्या दिया? अली ने क्या दिया? कहा सरदार कहाँ है? सरदार को भी अंदर गए हैं। कहा उनको बुलाओ। अली ने कहा था सरदार के सामने अपने खोलना। अबू जहल भागा हुआ आया, उसने कहा क्या दिया अली ने? उसने हाथ दोनों खोल दिए, कहा ये दिया। और जब देखा तो अबू जहल ने अपना सर पटक लिया, कहा मैंने तो कहा था कि तू जिंदगी भर बैठा बैठा खाएगा, लेकिन अली ने तो तेरी 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर दिया। अली ने तो 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर दिया तेरी। दुनिया का बेशकीमती लाल है ये। तो अगर उनका पोता उवैस मुस्तफा कुछ दिखाता है तो कौन सी खास बात है? मेरी नजर में कोई खास बात नहीं है। अल्लाह के महबूब दानाए गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने सैयदा से मोहब्बत की उस पर जहन्नम की आग हराम। तो जिससे मोहब्बत कर लेने पर जहन्नम की आग हराम हो जाए, अगर उसका पोता कुछ करके दिखा दे वैसे मुस्तफा, तो क्या कौन सी खास बात है? कोई खास बात नहीं। अगर शरीयत को तरीकत को बचाने के लिए रसूल आज़म अलैहिस्सलाम तस्लीम का नवासा मौलाए कायनात का बेटा सईदा पाक का रक्त जिगर अगर करबला में अपने सर को कटा दे, तो अगर उसी शरीयत को बचाने के लिए कुछ कोशा है वह मुस्तफा, तो कौन सी खास बात है? कौन सी खास बात है? तो करना ही चाहिए। हज़रात, मैं इनका बड़ा भाई हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, मर्तबे में ये बड़ा, मुझे कहने में कोई आर नहीं। मैं ये कह करके अभी मैं गाड़ी में बात आ रहा था, बात चल रही थी, शायद मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा थे, मुफ्ती यूनुस साहब और मुफ्ती इस्लाम साहब, कोई बात चली। मैंने कहा था कि वैस मियाँ मेरी खानकाह मेरे यहाँ सरकार फातह बिलग्राम की खानकाह में अगर कोई अफजल है सबसे मेरी नज़र में तो मेरा भाई वैस मुस्तफा है, और इससे मैं घटता नहीं हूँ, मैं घट नहीं जाऊंगा।
یہ ابدال بن جائیں، تب بھی یہ کہا جائے گا ابدال کا بڑا بھائی جا رہا ہے۔ تو میں گھٹا کہاں؟ میں کہاں گھٹا؟ میں تو ابدال کا بڑا بھائی ہوں۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو بھائی اٹھ رہا ہے تو بھائی دبا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سب کو سلامتی عطا فرمائے اور سب کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی اعلیٰ حضرت سرکار کی بھی، تو میں نے پہلے بھی سراج ملت علیہ رحمت و رضوان کے عرص پاک میں بھی کہا تھا، میں وہی بات پھر دہرا رہا ہوں کہ ہم لوگ، ہماری خانقاہ کا ایک ایک بچہ ایک بار اویس میاں نے ایک بات کہی تھی بلگرام کے بہت بڑے جلسے میں کہ اگر خدا نے خواستہ اللہ محفوظ فرمائے میرا بیٹا بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے تو اس کو جوتے کی نوک پر مار دیجئے گا، یہ نہ سوچئے گا اویس مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ اب اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور یہی موقف ہماری خانقاہ کے ایک ایک بچے کا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت والا ہے وہ ہمارا ہے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں، اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا نہیں، اعلیٰ حضرت کو ہم نے سنا اور پڑھا ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو میں نے دیکھا ہے اور بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے۔ تو میں تو ان کو حضور تاج الشریعہ کو عکس اعلیٰ حضرت مانتا ہوں۔ سید اویس مصطفیٰ مخدوم ملت ہوں یا ہم ہوں یا میرے بھائی، میرے بھتیجے، میرے بیٹے جو بھی ہوں، اعلیٰ حضرت اور مسرت اعلیٰ حضرت جہاں پر بستا ہے خالی زبان پر نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت اور مسرت اعلیٰ حضرت زبان پر تو کم ہوگا، دل کی کتاب میں ہر وقت لکھا رہتا ہے۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ حضور تاج الشریعہ کی بات کر رہے تھے، ان کی کرامت کی بات کر رہے تھے۔ بے شک وہ اللہ والے تھے اور اللہ والے کرامتیں دکھایا کرتے، دکھا دیا کرتے۔ اللہ والے کرامتیں دکھاتے نہیں ہیں، ان سے صادر ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو، اپنے نیک بندے کو چھپاتا نہیں، وہ اس کو اجاگر کر دیتا ہے۔ کوئی بھی ولی اپنی ولایت کو دکھاتا نہیں ہے، اسے دھوکے میں کسی وجہ سے سرزد ہو جایا کرتی ہے، یا یوں یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیا کرتا ہے کسی نہ کسی بہانے، کیونکہ رب کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ میرے چلیتے کے جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہو، میرے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہو، اور لوگ اس کو جان نہ پائیں، اس کی توہین کہیں کر بیٹھے، اس لیے اس کے راستے فاش کہا جا رہا ہے۔ حضور سراج ملت علیہ رحمت و رضوان، آپ یہ مت بھولیے، اس وقت طبیعت نہیں ٹھیک تھی ان کی۔ یہ بھی ولیوں کی، اللہ والوں کی ایک شان ہوا کرتی ہے کہ وہ بیمار ہوا کرتے ہیں۔ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حضرت راقیہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ خود نام جانتے ہوں گے، پوری دنیا جانتی ہے ان کا نام، بہت بڑی بزرگاں ہوئی ہیں، بڑی اللہ کی مقرب چہیتی بندی ہیں۔ دو فقیر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور میں مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ نے کہا رک جاؤ، کھانے کا وقت آیا۔ انہوں نے کہا میں آپ کے یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا آپ کے یہاں۔ فرمایا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ ان دونوں نے کہا حضور اللہ، بیماری اللہ کی رحمت ہے نا؟ فرمایا ہاں بے شک ہے۔ کہا جس گھر میں بیمار نہیں ہوتا اس کے مطلب یہ رحمت سے خالی ہے، آپ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کا گھر اللہ کی ایک رحمت سے خالی ہے، اس لیے نہیں کھاؤں۔
آپ نے زارو قطار رونا شروع کیا، زارو قطار رونا شروع کیا، روتے روتے ہچکیاں مل گئیں۔ اس کے بعد میں آپ نے اپنے آستین مبارک کو اٹھایا اور کہا زندگی بھر کا راز آج آپ لوگوں نے فاش کر دیا، دیکھیے۔ اور یہ کہہ کر کے جب انہوں نے اپنی آستین کو اٹھایا تو دیکھا ان دونوں نے کہ بہت بڑا زخم تھا جس میں کیڑے تک پڑے ہوئے تھے۔ اتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، اتنی شدت کی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ دونوں قدموں پر گر گئے، حضور معاف کر دیجیے، جیسا سنا تھا اس سے تو لاکھوں درجے آپ کو آگے پایا۔ یہ نہ سوچئے کہ سراج ملت بیمار تھے، ان لوگوں کی شان ہوا کرتی ہے بہرحال بات بڑھ جائے، اسی بیماری کمزوری کے عالم میں بھی بلگرام تشریف لے گئے اور اپنے شہزادوں کو ہم سے جوڑ گئے، ہم سے مراد ہم ہو چاہے نہ ہو، جوڑ گئے۔ ان کی کرامت نہیں تو اور کیا۔ ہم نے نام ان کا بہت سنا تھا اور یہ بھی سنا تھا کہ بہت سخت تھے، بہت سخت تھے، اور اللہ کا بڑا احسان اس کا رب قدیر کا احسان اور کرم ان کی حیات مبارکہ میں بھی میں یہاں حاضر ہوا۔ یہی مسجد تھی، اسی جگہ پر انہوں نے مجھ کو حکم کیا کہ کچھ بول دو۔ بہرحال یہ ان کی کرم فرمائی تھی، یہ بھی ان کی بھی ایک کرامت تھی کہ اپنے شہزادوں کو ہم جیسے حقیر سہی جیسے بھی سہی جوڑ کر چلے گئے دنیا سے ظاہری طور سے، لیکن ان کی روحانیت آج باقی ہے اور انشاءاللہ باقی ہمیشہ۔ جیلانی میاں صاحب، ہاشمی میاں صاحب، نورانی میاں صاحب، سبحانی میاں صاحب، مدنی میاں صاحب ان کے شہزادے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ رب قدیر اس خانقاہ سراجیہ سے اپنے دین مدین کا خوب کام لے لے، خوب کام لے لے رب قدیر، اور ان سب کو، ان سب کے اہل خانہ کو سلامتی عطا فرمائے۔